آج سے کچھ دن پہلے جب بنگال کے اندر الیکشن تھا، ہم جگہ جگہ کے اوپر گئے، جمعیت علماء کا پیغام لے کر گئے، لوگوں کو بتلایا۔ آپ جو نیوز چینل اس وقت اٹھا کر دیکھیں، ایک ہی بات کہ بنگال کا ہندو آج خطرے کے اندر ہے، اس کو خطرے سے نکالنا، باہر کرنا، وہ صرف جب ہی ہو سکتا ہے جب بی جے پی اقتدار کے اندر آئے گی، نہیں تو نہیں ہو سکتا ہے۔ الیکشن ختم ہو گیا، برسر اقتدار جو پارٹی آئی، اب ہندو کے اوپر سے وہ خطرہ ختم ہو گیا۔ اب ہندو کو یہاں کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ الیکشن ختم ہو گیا۔ اب وہی ہندو اس وقت یو پی کے اندر خطرے میں آ گیا۔ مسلمانوں اور ہندوؤں سب کو جمعیت علماء کا پیغام ہے کہ سمجھو اس سیاست کو، جو نفرت کی سیاست کرتے ہیں، جو تم کو ڈرانے کی سیاست کرتے ہیں، جو تمہارے دلوں کے اندر مسلمانوں کے دلوں میں ہندوؤں کو بھے بٹھاتے ہیں اور ہندوؤں کے دل میں مسلمانوں کو بھے بٹھا کر اپنے اقتدار کی کرسی کے اوپر پہنچنا چاہتے ہیں۔ سارے ملک کے اندر انہوں نے فساد پھیلایا ہوا ہے، سارے ملک کے اندر انہوں نے بدامنی کو پھیلایا ہوا ہے، سارے دیش کو آج ہندو اور مسلمان کے نام پر بانٹنے کی بات ہو رہی ہے۔ کون سی مصیبت آ گئی؟ اگر ایک بچی اسکول اور کالج کے اندر برقع پہن کے جاتی ہے، اپنے سر کو ڈھک کے جاتی ہے، کون سی تمہارے اوپر آفت آ گئی؟ ہندوستان کا کون سا قانون ایسا ہے جو ایک عورت کو جو لباس وہ پہننا چاہے اس لباس کو پہن کر ہندوستان کی پارلیمنٹ کے اندر جا سکتی ہے؟ جو چاہے وہ ساڑی پہن کے جائے، جو چاہے وہ شلوار اور قمیص پہن کے جائے، جو چاہے وہ پینٹ اور شرٹ پہن کے جائے، جو چاہے وہ اپنے سر کو ڈھک کر جائے، جب چاہیں وزیر اعظم اپنی داڑھی کو بڑھا لیں اور ٹیگور بن جائیں، اور جب چاہیں وہ اپنی داڑھی کو کٹا کر دوسرا بھیس اختیار کر لیں، اور کوئی ان کو اور دیش کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ کون کیا کھاتا ہے، کون کیا پہنتا ہے، کون کس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ پھر کون سی آفت آ گئی اگر ایک بچی اسکول اور کالج برقع پہن کے جاتی ہے، اپنے سر کو ڈھک کے جاتی ہے؟ یہ وہی نفرت کرنے والے لوگ ہیں جو نفرت کی بنیاد پر اس دیش کو بانٹنا چاہتے ہیں۔ ان کو یاد رکھنا ہوگا کہ ہندوستان کے لوگ کوئی بھی دھرم والے ہوں، وہ اب آپ کے اس نفرت کی سیاست کو سمجھ چکے ہیں، وہ آپ کے اس نفرت کی سیاست کو اب آگے بڑھنے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی کہتے ہیں کہ آج یہ مسائل جو پیدا ہوتے ہیں وہ ہماری اپنی کمزوری ہے۔ اس سے پہلے داڑھی کا مسئلہ آیا، عدالت کے اندر یہ کہا گیا کہ آپ دیکھیے ہندوستان کے مسلمانوں کو، اگر ان کے مذہب میں داڑھی رکھنا واجب ہوتا، فرض ہوتا، ان کے نبی کا فرمان ہوتا، تو آج اکثر مسلمان بغیر داڑھی کے نہ دکھتے۔ داڑھی رکھنا یا نہ رکھنا یہ مسلمان کا کوئی مذہبی عمل نہیں ہے، ان کا مذہب اس بات کو نہیں کہتا۔ اگر مذہب کہتا تو ہر مسلمان داڑھی رکھتا۔ اس لیے میرے بھائی، عدالت کے اندر مسلمان کمزور پڑ گیا۔ آج دیکھیے آپ اپنی عورتوں کو، دیکھو اپنے بچوں کو، دیکھو اپنی بچیوں کو، دیکھو اپنی بیویوں کو کہ تم نے خود ان کو بے پردہ کر کے سڑک کے اوپر نکال دیا ہے۔ تم کو نہیں فکر ہوتی کہ ہماری عورتیں آج بے پردہ پھر رہی ہیں، نہ ان کے جسم پر برقع ہے، نہ ان کے سر پر آنچل ہے،
نہ ان کے جسم کو ڈھکنے کی کوئی چیز ہے، وہ بغیر لباس کے، بغیر برقعے کے بازار بھی جاتی ہیں، بچیاں اسکول بھی جاتی ہیں، کالج بھی جاتی ہیں، ڈاکٹر کے ہاں بھی جاتی ہیں، کھیت کے اندر بھی جاتی ہیں، بازار اپنا کام کرنے بھی جاتی ہیں۔ میرے بھائی ایسا لگتا ہے جیسا کہ برقع یا پردہ یہ اسلام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ دیکھیے ابھی مسئلہ عدالت کے اندر گیا، یہی بات آئے گی کہ اگر برقع کوئی اسلامی شریعت کا کوئی حکم ہے تو پھر مسلمان عورتیں کیوں بغیر برقعے کے گھومتی ہیں، کیوں بغیر برقعے کے پھرتی ہیں؟ اس لیے آئے مسلمانوں، جب تک تم اپنے آپ کو اسلام کے سانچے کے اندر نہیں ڈھالو گے، اپنی بچیوں کو، بچوں کو خود جو نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، آپ کا طریقہ ہے، آپ نے بتلایا ہے، صحابہ نے جس پر عمل کر کے دکھلایا، اگر اس کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارو گے تو یہ مصیبت آتی رہے گی، یہ آزمائشیں آتی رہیں گی، اللہ کی طرف سے پکڑ تمہاری ہوتی رہے گی۔ ختم کیسے ہوگا؟ تم اپنے آپ کو مسلمان بنا لو، تم اپنے آپ کو ایمان والا بنا لو، تم اپنے آپ کو ایمان کے اوپر ثابت قدم اس طریقے سے رکھو کہ میرے بھائی تمہیں دیکھ کر یہ معلوم ہونے لگے کہ تم مسلمان ہو۔ آج تو مسلمان کو دیکھ کے لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ مسلمان یا غیر مسلم ہے، کون ہے؟ نہ چہرے کے اوپر، آج کے نوجوان کو دیکھو، ہندو کو دیکھو، مسلمان کو دیکھو، سب ایک طریقے سے دنیا کے اندر پھر رہے۔ میرا نوجوان نہ ہندو کے چہرے پر داڑھی ہے، نہ مسلمان کے چہرے پر داڑھی ہے، نہ ہندو کے سر کے اوپر ٹوپی ہے، نہ مسلمان کے سر کے اوپر ٹوپی ہے۔ وہی لباس جو پینٹ شرٹ ایک ہندو لڑکا پہنتا ہے، وہی پینٹ شرٹ ایک مسلمان لڑکا پہنتا ہے۔ جس طریقے سے دھاگا اپنے ہاتھ پر ایک ہندو باندھتا ہے، جب اس کے ہاں اس کا ایک تہوار ہوتا ہے راکھی بندھن کا، اسی طریقے سے تاگا ایک مسلمان اپنے ہاتھ کے اوپر باندھ کر رکھتا ہے۔ کیا فرق ہے میرے بھائی؟ کیا پہچان ہے تمہاری؟ جب تک اس سے باہر نہیں نکلو گے اور صحیح طریقے پر مسلمان نہیں بنو گے، یاد رکھنا اللہ کی مدد نہیں آ سکتی۔ اس لیے اپنی زندگیوں کو بدلو، بدلنا پڑے گا۔ صحیح اسلام اپنے زندگی کے اندر مرد ہو کہ عورت ہو، سب کو لے کر آنا پڑے گا۔ اللہ تعالی قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم صحیح طریقے پر ایمان والے بن گئے، تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر تم کو کسی خوف کی، کسی سے ڈرنے کی دنیا کے اندر پھر کوئی چیز باقی نہیں رہ جاتی ہے۔ نہ کوئی خوف کرو، نہ کوئی غم، لیکن کب میرے بھائی؟ جب تم پورے طریقے پر ایمان والے بن جاؤ، ثم استقاموا، پھر اس ایمان کے اوپر مضبوطی کے ساتھ عمل کرتے رہو، مضبوطی کے ساتھ عمل ایمان کے اوپر۔ آج دیکھیے بہت سی مسلمان بچیاں ساری دنیا کے اندر، ہمارے دیش کا مسئلہ نہیں، ہم سے زیادہ پڑوسی جو ہمارے ملک ہیں جن کو اسلامی ملک کہا جاتا ہے، چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے وہ بنگلہ دیش ہو، چاہے دوسرے ملک ہوں، ان کے اندر بچیاں، لڑکیاں ٹک ٹاک بناتی ہیں، فیس بک کے اوپر ڈالتی ہیں، دنیا کو اپنا جسم دکھلاتی ہیں، لیکن دنیا کے اندر وہ پہچان اور وہ شہرت آج تک وہ بچیاں نہیں پا سکی ہیں جو ابھی 3 دن پہلے جس بچی نے، جس وقت 50 لڑکے
जय श्री राम का नारा लगा कर उस बच्ची को दबाने की और हिरासा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस शेरनी जैसी बच्ची ने उनके सामने नारे तकबीर अल्लाहु अकबर जो बुलंद किया, उस एक बच्ची के नारे तकबीर के बुलंद करने से वो 50-60 यो गीदड़ उसको डराने के लिए आगे बढ़ रहे थे। ऐसा रौब अल्लाह ने उनके ऊपर डाला कि वो सब पीछे हटते चले गए और ये शेरनी की तरह आगे बढ़ती चली गई। सारी दुनिया के अंदर वो शोहरत इसको मिली है सिर्फ ईमान की मजबूती की बुनियाद पर, अल्लाह का नाम लेने की बुनियाद पर, उस कलीमे की बुनियाद पर जो अल्लाह का नाम उसने उस वक्त दिया है। खौफ अपने दिल से उसने निकाल कर कौन क्या कर सकता है मेरे भाई? किस खौफ के अंदर जिंदगी गुजारना चाहते हो? याद रखना कि मौत एक ही मर्तबा आनी है, दोबारा कोई मौत नहीं आनी है। उस बच्ची ने अपने दिल से वो खौफ निकाला और अल्लाह ताला ने ऐसी मदद की है कि आज सारी दुनिया के अंदर उसका नाम चल रहा है। इसलिए सही अगर ईमान के ऊपर आ जाओ, अपना लो, कोई हाल हो ईमान से कदम वापस नहीं हिलना है। जान जाती है तो चली जाए, लेकिन ईमान हमसे नहीं जा सकता है। जब ये ईमान हमारे अंदर होगा, अल्लाह का ऐलान है वला तखाफू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून। अल्लाह ने तुम्हारा ठिकाना जन्नत के अंदर तैयार रखा। इसलिए मेरे भाई, जमीयत उलमा का पैगाम है प्यार, मोहब्बत, सबके साथ, हिंदू और मुसलमान का कोई फर्क नहीं। जो भी मजलूम है उसकी मदद करो, जिसको परेशान देखो उसकी मदद करो, जिसको भूखा देखो उसको खाना खिलाओ, जिसको प्यासा देखो उसको पानी पिलाओ। अपने मजहब पर अमल करो इस तरीके पर कि कोई तुम्हारी जान अगर लेना चाहे तो जान ले ले, लेकिन तुम्हारा कदम जरा सा भी पीछे नहीं हटना चाहिए। अल्लाह ताला हमारे दिलों के अंदर सिर्फ अपनी मोहब्बत को पैदा फरमाए। अल्लाह ताला हम तमाम को अपनी मर्जियात पर चलते हुए इस दुनिया के अंदर जिंदा रखे, और जब हम इस दुनिया से जाने लगे अल्लाह ताला ईमान के साथ हमारा खातिमा फरमाए। व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही।